Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج ہم سائنسیات پڑھتے ہیں اور جو آج کے سائنٹیفک ہیں، آج جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں، جو بھی انہوں نے اسٹیبلش سائنس جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی ہے، وہ تمام تر سائنس جو ہے وہ آج جو چیزیں تجزیات، انالیٹک کے بعد، تجربات کے بعد، آج جو چیزیں ایکسپیریمنٹ کے بعد وضع ہوئی ہیں، جن کی تھیوریاں پہلے لکھی گئیں، ان کے اوپر پھر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد 1400 سال کے بعد جو سائنسدان آج قبول کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان حقیقتوں کو واضح کر دیا تھا۔ جیسا کہ سائنس کی شاخوں میں بڑی 10 شاخیں ہیں، جن میں ایسٹرونومی، فلکیات، کائنات کا جو سسٹم ہے، چاند، ستارے، سورج، یہ جو علم ہے جن کو فلکیات کا علم کہتے ہیں، علم فلکیات کہتے ہیں، ایسٹرونومی کہتے ہیں، تو یہ جو علم ہے یہ بھی قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آج جو پہلی ایپیسوڈ ہوگی اسی پر ہوگی۔ اس کے علاوہ فزکس، طبیعیات کا علم قرآن میں جا بجا اس کا علم موجود ہے، اور آج 1400 سال بعد جو آئنسٹائن نے اصول وضع کیے ہیں وہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے تھے۔ اسی طرح علم سرکل آف واٹر، یہ جو واٹر سائیکلنگ ہے کہ پانی زمین سے اٹھتا ہے، آسمان میں جاتا ہے، پھر اللہ برساتا ہے، تو اس کے برسنے کے اوپر جو کلام ہے، جو آج سائنس طریقے بتاتی ہے، اور آج یہ جو جدید آلات کے ذریعے سائنس بتا دیتی ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، امکان ہے یا نہیں ہے، تو اس علم کو بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ ہماری تیسری ایپیسوڈ اسی کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد ارضیات، جیولوجی کا جو علم ہے، یہ جو سائنس میں ہم جیولوجی کہتے ہیں نا، ارضیات، یہ زمین کیسی ہے، زمین کے خد و خال کیسے ہیں، زمین بنی کیسے، یہ زمین کو بنانے کا ماخذ کیا ہے، یہ زمین جب سورج کی گرد اتنی زور سے گھوم رہی ہے تو یہ آگے پیچھے کیوں نہیں جاتی، اس کے اندر چیزیں اگتی کیسی ہیں، اور یہ جو ہے اس نے فنا ہو جانا ہے کہ نہیں ہو جانا، اس کے اوپر کلام انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں بھی اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں۔ اس کے بعد علم بحر، بحریات کا علم، سمندروں کا علم، سمندر کیسے وجود میں آئے، سمندروں کے اندر کیا ہے، سمندروں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کچھ دنوں پہلے میں دمام کے اندر ایک سمندر کے اندر ہم گئے، تو ہمارے وہاں کچھ احباب ہیں، تو ان سے میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں پورے 7 سمندر جو ہے وہ کڑوے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ میں تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ تو سمندروں کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہوگی، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور سائنس سے بھی۔ تو معلوم ہوگا کہ جو سائنسدان بیچارے اپنی جوتیاں گھسا گھسا کر آج انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں 1400 سال قبل، قرآن ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح بیالوجی کا علم ہے، علم الحیاتیات جنہیں ہم کہتے ہیں بیالوجی۔ آج ڈاکٹر بنتے ہیں جناب، یہ پورے انسان کے اوپر مینڈک کو چیر چیر کر ہم تحقیقات کرتے ہیں۔ یار یہ مینڈک کو چیر کے اور انسان کو چیر پھاڑ کے جو تحقیقات آج تم لوگوں نے کی ہیں 1400 سال قبل قرآن نے وہ بیان کر دی ہیں، اللہ کے رسول نے وہ بیان کر دی ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 7 آئے گی، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا، اور میں شان مصطفیٰ بیان کروں گا۔ اگر کسی ایتھیسٹ کے اندر غیرت ہے، اگر واقعی وہ عقل رکھنے والے لوگ ہیں اور واقعی وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ سمجھتی ہیں، تو پھر وہ اس چیزوں کا انکار کر کے دکھائیں۔ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ من گھڑت کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو قرآن کا اپنا چیلنج بھی ہے، وہ بھی آج سناؤں گا میں۔ لیکن قرآن کا اپنا چیلنج اپنی جگہ پر، میں یہ جو چیزیں میں پیش کروں گا نا، یہ قرآن سے ہی پیش کروں گا۔ ان چیزوں کا انکار کر کے دکھائیں کہ جو چیزیں آج ہم نے وضع کی ہیں قرآن 1400 سال قبل ان کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح بیالوجی کے بعد یہ ایپیسوڈ نمبر 6 ہماری آئے گی، پھر ایپیسوڈ نمبر 7 ہماری آئے گی حیوانات کے متعلق، اسے جب ہم زیولوجی کہتے ہیں،
علم الحیوانات، جانوروں کے متعلق، چونٹیوں کے متعلق، یہ جو ہوتا ہے نا ککروچ ہوتے ہیں، ان تک کی ہم گفتگو قرآن سے پیش کریں گے آپ کے سامنے کہ قرآن جو ہے ان کو بیان کرتا ہے. مکڑی کے بارے میں ہم قرآن بیان کرتا ہے، مکھی کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا، وہ میں نے ایک بھائی سے ایتھیس ملاقات ہوئی میری، تو اس نے قرآن پہ اعتراض کیا. میں نے اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی. وہ کہتا ہے قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں کہانیاں ہیں چونٹیوں اور مکڑیوں کی. تو میں نے کہا نہیں، وہ تمہارے عقل کے لیے ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، اور وہ کہانیاں جو ہے وہ زیالوجی کو بیان کرتی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم ان شاء اللہ اس پہ کلام کریں گے. قرآن کی 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، جدید سائنس کو ہر دور میں وہ بیان کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگلی ہماری جو ایپیسوڈ ہوگی، ایپیسوڈ نمبر 8، یہ ایپیسوڈ نمبر 7 ہوگی زیالوجی کے متعلق. پھر ایپیسوڈ نمبر 8 ہماری ایپیسوڈ نمبر 8 ہوگی علم الطب کے متعلق، میڈیسنس کے متعلق. اسلام ہمیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرنا بتاتا ہے. ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر میڈیسنس کے متعلق بھی ایک پورا چیپٹر ہے، تو ہم انشاءاللہ میڈیسن کے متعلق بھی پڑھیں گے. یہ ایپیسوڈ نمبر 8 ہوگی. ایپیسوڈ نمبر 9 ہوگی مادیات کے متعلق، فزیالوجی کے متعلق. یہ میٹرز کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے 4 ٹائپس آف میٹر ہے، تو وہ بھی آگے ہم اس پہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم آخری جو سب سے میرا یعنی پسندیدہ ٹاپکس ہے، جو سائنس کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے بھی، ایمبریولوجی ہے. ایمبریولوجی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر کن کیفیات سے گزرتا ہے، اس کے اوپر ہم کلام کریں گے. اور قرآن نے ایسے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، آج دن تک بھی سائنس اس مقام تک جا کر نہیں بیان کر سکی اس ٹاپکس کو جتنا قرآن نے بیان فرمایا. بچہ ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے گزرتا ہے، کب سماعت ہوتی ہے اس کی. انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ اس کو میں نے آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک لیکچر موجود ہے. سیکسول لیکچر نمبر 3 ہے میرا. ماں کے پیٹ میں بچہ کب سماعت شروع ہوتی ہے اس کی، حدیث کی روشنی میں ہمارا کلام آلریڈی ہو چکا ہے. تو یہ ہمارا آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. آج سب سے پہلے ہم فلکیات کے متعلق پڑھیں گے. فلکیات دوستو، فلکیات یعنی ایسٹرونومی، یہ ایک علم ہے. سائنسدانوں نے ایک تحقیقات کر کے جانا کہ جس زمین کے اوپر ہم بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایک گولا ہے، گولا، اور یہ سورج کے گرد اتنی سپیڈ سے گھوم رہا ہے اپنے محور کے اندر کہ اگر یہ اللہ نہ کرے ٹکرا جائے دیگر گولوں کے ساتھ تو بہت بڑا کائنات اندر دھماکہ ہو جائے. لیکن اللہ کی قدرت ہے، نہیں ٹکراتا. چونکہ سائنس جو ہے یہ مذہب سے جدا نہیں ہے، اور سائنس ایک وہ واحد مذہب ہے جس کو پرکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کون سا مذہب ہے اس کائنات میں جو سب سے بہترین مذہب ہے. اور سائنس جو ہے مذہب اسلام کو مکمل پروٹیکٹ کرتی ہے. جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کو سائنس بالکل واضح کرتی ہے. آج سے چند سال قبل ایک سائنسدان گزرا البرٹ آئنسٹائن کے نام سے. فزکس کے اندر اس کا ایک بڑا نام ہے. ہم نے خود اس کے بارے فارمولے ڈرائیو کی ہوئی دیکھے ہیں، پڑھے ہیں. سائنس کے اندر فزکس کا علم اس کے بغیر ادھورا نظر آتا ہے، آئنسٹائن کے بغیر. تو آئنسٹائن نے کہا تھا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے، ابانچ ہے. اور ریلیجن وداؤٹ سائنس بلائنڈ. اور جو مذہب ہے وہ سائنس کے بغیر اندھا ہے. اور میں کئی حد تک اس کی بات کو مانتا ہوں. مذہب وہی سچا ہے جو سائنس کے اسٹیبلش سائنس کو فالو کرنے والا ہو. اور مذہب جو اسلام کا مذہب، اسلام مذہب ہے 1400 سال پہلے آ چکا. قیامت تک جتنی بھی سائنس اسٹیبلش ہوگی وہ ساری مذہب اسلام کے عین مطابق ہوگی. یہ میرا چیلنج ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز نئی اخذ ہو وہ اسٹیبلش سائنس کے اوپر آ چکی ہو جبکہ وہ اسلام کے کسی بنائے ہوئے اصول کے اگینسٹ ہو. کیونکہ اللہ کی کتاب قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کتاب کا ہونا
اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہر ضرورت کے اوپر پورا اترے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دور میں جو مذہب اسلام کے متعلق یہ کتاب قرآن ہے، پہلا دور عربوں کا تھا، تو اس وقت اتنی جدیدیت کا دور نہیں تھا، تو اس دور کے اندر جو ہے وہ کتاب مکمل انسان کی رہنمائی کرے، رہنما ہو. اور پھر 1400 سال کے بعد بھی اس زمانہ نیا آ گیا تو اس زمانے کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور یہی دلیل قرآن کی ہے. قرآن سیم اسی طرح ہر دور میں انسانی ضروریات اور انسانی خواہشات اور انسانی رہنمائی کا تقاضا مکمل کرتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے. کوئی لکھ کے پیش کر سکتا تھا، لیکن شاعری کرنے والے بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن جب قرآن جیسی کتاب سامنے آئی تو پھر بڑے بڑے عرب بھی دنگ رہ گئے کہ یہ کتاب خود اپنے اعتبار سے ہی ایک معجزہ ہے. قرآن از بکس آف گاڈ. اس ریئلٹی کے اوپر متفق ہونے پر جو ہے نا عرب رہ نہیں پائے. عربوں نے صرف قرآن کے جو ظاہری کلام ہے اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا. آپ دیکھیں طفیل بن عمرو طوسی جب ایک قبیلے کا سردار تھا، دلائل نبوت کہتے ہیں امام بہقی نے لکھا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، غیر مسلم اور نان مسلم تھا، اور ایک بڑے یہودیوں کے گروہ کا سردار تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا. لیکن جب مکہ میں آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت جو ہے نا وہ تلاوت فرمائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. جب یہ آیت جو ہی سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت پڑھی، ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، جب یہ آیت پڑھی تو طفیل بن عمرو طوسی نے یہ سنا اور فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہ جو کلام ہے یہ کلام کسی انسان کا، کسی جادوگر کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے عاملین اور جادوگر اس دور کے تھے، وہ دنگ رہ گئے. قرآن کے وجود کا جو معجزہ ہے اس کا انکار نہیں کر سکے. قرآن ایسا اپنے کلام کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اپنے علوم کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اس دور میں کتاب کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے. اس کا غیر مسلم تو انکار کر ہی نہیں سکتا. آج کی یہ ایتھیسٹ جو انکار کرتے ہیں، ایتھیسٹ ہر چیز کو عقل پہ ماپ رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے عقلی دلائل کے اوپر جوابات دیے ہیں. پھر دور اب جو ہے وہ سائنسی دور ہے، اب بھی قرآن اپنی مثال آپ ہے. میں کہتا ہوں سائنسدانوں، تم ہزاروں سال کی جو محنتیں کرتے ہو، تجزیات کرتے ہو، 9 سال کی جو تجزیات کرتے ہو نہ کرو، قرآن کے اندر پاس آ جاؤ اور اسلام کی برگاہ میں آ جاؤ. الحمدللہ تم وہ تحقیقات پیش کرو گے جن پر تم جو ہے آج سالوں لگا کر کے تجزیات کر کے ان حقائق تک پہنچتے ہو، وہ حقائق قرآن نے پہلے بیان کر رکھے ہیں. پھر تاریخ کو دیکھو تو قرآن اپنی تاریخ کے اعتبار سے اپنی آپ مثال آپ ہے. عدم کے لحاظ سے دیکھو، جس نقطے سے دیکھو، پھر قرآن خود ہی چیلنج کرتا ہے. انہیں ایتھیسٹ جیسے لوگوں کو نا قرآن خود چیلنج کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو پھر کیا کرو، قرآن کے چیلنج کو قبول کرو. دیکھو قرآن کا چیلنج صرف عربوں کو اس ٹائم تو نہیں تھا نا، قرآن کا چیلنج آج بھی تمہارے لیے بالکل عام ہے. آج بھی تم قرآن کے چیلنج کو قبول کر سکتے ہو. قرآن تمہارے لیے آواز دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم فی ریب شک رکھتے ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا قرآن، اس میں اگر تم شک رکھتے ہو، فاتو بصورت من مثلی ہی، ایک صورت لے آؤ. اور ایک صورت بالکل سیم لائک دیٹ، قرآن کی جیسی نہیں. بہت بڑی بات ہے نا، قرآن کے جیسا لانا بہت بڑی بات ہے. 1400 سال گزر چکے، آج کفار موجود ہیں، یہ ایتھیسٹ موجود ہیں، ان کو چیلنج ہے، آج بھی قرآن کا چیلنج ہے. ایک سورت لے آئیں. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. جسٹ میرے خیال میں 12 حرف ہیں یا 10 حرف ہیں اس کے. تو سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. تو آپ سورہ کوثر جیسی ایک سورہ لے آؤ، اس کے مثل لے آؤ. اس جیسی تو ناممکن ہے نا. قرآن تو یہ بھی نہیں کہہ رہا اس جیسی لے آؤ، کہہ رہا ہے اس کی مثل جیسی لے آؤ. قرآن کا چیلنج ہے فادعوا شہداءکم، اگر تمہارے کو گواہ شواہ ہیں تو ان کو بھی لے آؤ. اپنی یہود و نصارہ جو تمہیں پیسے دیتے ہیں نا،
تمہارے ہیلپ، ان کو بھی، ان اپنے حمایتیوں کو، اپنے گواہوں کو لے آؤ اپنے ساتھ، میدان میں آ جاؤ، تاکہ یہ نہ کہو کہ جی ہم سورہ بنا کے لائے تھے لیکن اس مسلمانوں نے قبول نہیں کی۔ تو ہم جو ہے قرآن کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم قرآن ایک طرف رکھیں گے، تم اس کی جیسی ایک صورت، ایک دیکھو، آپ آج آپ ادیب بھی ہو ماشاءاللہ، آپ اہل علم بھی ہو، آپ عربی لغت کو جانتے بھی ہو، عرب کے بڑے بڑے عالم اور فقہا کو خرید لو، آج کل تو ٹکے پر مولوی بکتے ہیں نا، تو مولویوں کو خرید لو، بڑے بڑے علماء کو، تو خرید کر کے ہزاروں علماء بٹھا کر کے عربی کے اندر ایسی کوئی ایک صورت کا مثال لے آؤ۔ قرآن تمہیں چیلنج کر رہا ہے، تم کہتے ہو قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو چیلنج قبول کرو۔ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے چیلے بھی ساتھ لے آؤ، من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم نہیں لاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے تم جھوٹے ہو اور تم اسلام کے اوپر صرف تنقید کر رہے ہو، تم ریئلٹی آف اسلام نہیں جانتے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کر دوں، علماء سے گزارش ہوگی سب سے پہلے کہ میں جتنی بھی آیات پیش کروں گا ان کے معنی اور مفہوم میں جدید سائنس کے اعتبار سے کروں گا، لہٰذا کسی ہر حرف کے اوپر اگر میں کوئی معنی کرتا ہوں وہ جدید سائنس کی بدولت وہ جمہور مفسرین کے اگینسٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ اور ہاں، میں ایک یہاں پر یہ بات کر دوں کہ میں جو معنی کروں گا کسی بھی آیت کا وہ اگینسٹ آف رول آف عربک نہیں ہوگا، عربیوں کے رول کے مطابق ہی ہوگا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ میں یہاں سے شروع کروں گا، وہ موضوع ہے فلکیات کا، ایسٹرونومی کا۔ 40 سال قبل ایک تحقیقات کی گئی، سائنسدانوں نے کی۔ آپ دور ہے کا انٹرنیٹ کا، آپ نیٹ کے اوپر مارو سرچ، گوگل کے اوپر، آپ کو ایسٹرونومی کے متعلق جدید معلومات بھی اور قدیم معلومات بھی مل جائیں گی۔ 40 سال قبل یہ سائنسدان کہتے آئے ہیں کہ ہماری جو یہ زمین ہے یہ پہلے ایک پرائمری گولا تھا، گولا، بڑا گولا تھا، پھر اس کے درمیان میں ایک دھماکہ ہوا۔ یہ جدید سائنس جو ابھی تحقیقات کر چکی ہے نا، اس کی اسٹیبلش تحقیقات ہے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کا نام دیتی ہے سائنس، بگ بینگ ہوا۔ اس دھماکے کے وجود میں ٹکڑوں میں وہ جو بڑا گولا تھا وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس کا ایک ٹکڑا سورج کے گرد قریب سے گھومنے لگ گیا، دوسرا دور، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، یعنی سورج کے وجود سے جدا ہوئی زمین۔ پہلے ایک سورج ہی تھا، پھر یہ دھماکہ ہوا اور یہ زمین یہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور ہماری زمین کی جیسی اور ہزاروں زمینیں ہیں جن کے اوپر مخلوقات ہیں یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو وہ پھر سورج کے گرد گھومنے لگ گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوئی، پہلے یہ کیوں گرم تھی، ٹھنڈی ہوئی، اس کے اوپر انسان پیدا ہوا، اور پھر اس طرح سے سارا نظام کائنات کا چل پڑا۔ تو اس کو سائنس آج 40 سال پہلے سائنس نے یہ بیان فرمایا کہ ایک بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، زمین اور آسمان یہ پہلے ایک ہی گولا تھے۔ یہ سائنس نے کب کہا؟ 40 سال قبل کہا۔ اور پھر کائنات جب یہ سیکنڈری دھماکہ ہوا نا، پرائمری دھماکہ ہوا، پرائمری گولا تھا، پھر سیکنڈری بنا، پھر چاند، ستارے، سورج، یہ سب بن گیا۔ اس کو سائنس نے اب بیان کیا، قرآن اس کو سورہ انبیاء کے اندر آج 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کفار دیکھتے نہیں ہیں، ان السماوات والارض، اور زمینوں اور آسمان، بے شک زمین و آسمان، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ جو زمین تھی اور آسمان ہے یہ آپس میں کانتا رتقا ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور پھر ان کو ہم نے جدا کیا، الگ الگ کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، یہ دونوں جڑے ہوئے تھے، ان کو سیپریٹ کر دیا۔ سکائی اینڈ ارتھ یہ جڑے ہوئے تھے اور ان کمبائن تھے، پھر ان کو ایک بگ بینگ ہوا اور جدا کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30، فجعلنا من الماء، اور ہم نے پھر پیدا کیا ہر چیز کو پانی سے، من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون۔ اس کے اوپر سائنس آج یہ بھی تحقیق کرتی ہے، ہم آگے پڑھیں گے بیولوجی کے اندر،
کہ ہر چیز کو اللہ نے جو انسان کے جسم کا ہر نس ہے نا اس کے اندر 90% پانی ہے. انسان کی باڈی کی ہر نس میں جس پارٹ کو آپ لیں 90% پانی ہے اس میں. تو اس کے اوپر ہماری بیولوجی کے تحت ہماری گفتگو ہوگی وہ. لیکن افلا یؤمنون، اگر تم ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر قرآن نے بیان فرمایا آج سے 1400 سال قبل، بفور 1400 ایئر سے قرآن اباؤٹ دیٹ بگ بینگ، فینومینا آف بگ بینگ، یعنی بگ بینگ کے متعلق بفور 1400 ایئر اسلام کی بہترین کتاب کہہ رہی ہے کہ 1400 سال قبل کہ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان پہلے ایک تھے، ہم نے ان کو جدا کیا. آج تو کہتا ہے 1400 سال کے بعد کہ یہ جناب پہلے زمین و آسمان یہ ایک تھے، ان کو بعد میں بگ بینگ کی صورت میں جدا کیا گیا. میں قرآن کہتا ہوں قرآن پہ ایمان لے آتے. اور اسی طرح زمین و آسمان ایک تھے. پھر سورہ فصلت کے اندر آیت نمبر 41 ہے، اور سورہ نمبر 41 سورہ فصلت، اور اس کا آیت نمبر 11 اور 12 آپ دیکھیے. سبحان اللہ. اللہ اس میں فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، استفا فرمایا. وهي دخان، وہ ایک دھواں تھا، گیس. آسمان ایک دھواں تھا. اور دخان جو لفظ ہے یہاں ہم عربی جو ہیں وہ سگریٹ پینے کے متعلق بھی لفظ دخان استعمال کرتے ہیں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو وہ دخان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسموکنگ کے اباؤٹ. دخان کا جو ورڈ ہے یہ اسموک کو ڈسکرائب کرتا ہے، اسموکنگ کو. یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے جو آسمان ہے یہ پہلے دھواں تھا، دھند تھی. پھر ہم نے فقال لہا وللارض، ہم نے زمین کو حکم دیا کہ آ جاؤ. اپنے خوشی سے آتے ہو یا مجبوری سے آتے ہو یا خوشی سے، لیکن آ جاؤ. ہم نے کہا زمین کو. پھر زمین اور آسمان جو ہے وہ ہمارے حکم سے اکٹھے ہوئے آئے. تو اس کے اوپر کلام ہوگا. لیکن ایک چیز نظر آئی، آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ دھواں ہے، یہ دھواں تھا، یہ دھواں ہے، ابھی بھی دھواں سے مانتے ہیں. کہ آج سے چند سو سال قبل انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ زمین ہے نا یہ چکور ہے یا یہ چپٹی ہے، یہ چکور ہے. لیکن اب جو ہے اب سے سب مانتے ہیں کہ زمین گول ہے. بلکہ گول نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ زمین بیضوی صورت میں ہے. وہ آپ دیکھیں نا آفس کے اندر آپ دیکھیں تو زمین کا نقشہ گول سا پڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ اپنے آفس میں رکھتے ہیں. تو وہ گول سے جو نقشہ رکھتے ہیں نا زمین کا، وہ گول نہیں ہوتا، وہ انڈے کی طرح ہوتا ہے، بیضوی صورت میں ہوتا ہے. اگر یہ قرآن پہ تحقیق کر لیتے نا تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ زمین گول نہیں ہے، بیضوی صورت میں ہے. اور چکور ہونے کا 1400 سال سے سائنسدان کہتے سمجھتے آیا کہ زمین چکور ہے. یہ تو سر فرانسس ڈریک ایک بہت بڑا سائنٹیفک تھا. سر فرانسس ڈریک نے سمندری سفر کیے، ایک بڑی طویل عرصے تک وہ سمندر کے اندر بھاگتا رہا، چلتا رہا. پھر اس واپس آ کے اس نے یہ بات پیش کی کہ میں نے سمندر کا سفر کر کے زمین کو گول گھوم کے دیکھا ہے. زمین گول ہے لیکن مکمل گول نہیں، انڈے کی صورت میں ہے. اور وہ بھی انڈا شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے نا، بڑے والا شتر مرغ کا انڈا، اس طرح کی ہے. یہ سر فرانسس ڈریک نے کہا تھا، آپ نیٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں. اور ایک سمندر کے اندر کافی طویل عرصے تک وہ اس کے اوپر کرتا رہا، وہ تحقیقات کرتا رہا. سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر سر فرانسس ڈریک نے جو بیان کیا تھا آج سے 120 سال قبل، اس کو قرآن نے بیان فرمایا. سورہ لقمان آیت نمبر 29. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اللہ فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایک خاص حکمت کے تحت رات کو دن میں اور دن کو رات میں کنورٹ کرتا ہے. اور ورڈ استعمال کیا کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں ایک خاص ترتیب کے تحت. صرف یہاں پر نہیں ہے، سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دن کو آہستہ آہستہ رات میں اور رات کو آہستہ آہستہ. یہ جو آیت ہے نا، اس کے اوپر اس کی حکمت صاف بتا رہی ہے. اگر زمین چکور ہوتی تو اچانک سے رات ہوتی، اچانک سے دن ہوتا. جبکہ بیضوی صورت کے اندر زمین کا ہونا اس آیت سے واضح ہو رہا ہے. کیونکہ جب بیضا ہوتا ہے نا، اب آپ ایک انڈے کو رکھیں لائٹ کے سامنے، آپ دیکھیں کہ اس کو انڈے کو آپ گھماتے جائیں تھوڑا تھوڑا، معلوم ہوگا آپ کو کہ لائٹ کے سامنے جب وہ گھومتا ہے تو جو اس کا عکس پڑتا ہے وہ کس طریقے سے پڑتا ہے. اس سے آپ تجزیہ کر کے جو سائنٹیفک پڑھنے والے حضرات ہیں، فزکس پڑھنے والے حضرات ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ اس مثال سے، قرآن کی اس آیت سے واضح یہ ڈسکرائب ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بیضوی صورت میں ہے. وہ مکمل گول گیند کی طرح بھی نہیں ہے اور زمین چکور بھی نہیں ہے. تو سائنسدانوں کا جو 1000 سال کا نظریہ تھا نا، قرآن نے 1400 سال قبل اس کو ٹھکرا دیا. پھر اسی بات کو اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں بھی وہی بات فرمائی. سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور اگلی بات فرمائی بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. یہ نہیں کہ یہ کوئی ایک نظریہ سائنسدانوں کا ایک عرصے تک یہ بھی رہا ہے کہ یہ آسمان ہے نہیں، یہ جسٹ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ گیس ہے، اس کا اوپر سے کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ زمین اور آسمان یہ حق ہیں، یہ ہیں، تم سرچ کرو گے تمہیں معلوم ہوگا. اور پھر فرمایا یکبر اللیل، اور یہ یکور کا جو لفظ ہے نا، یہ یکبر کا لفظ ہے، جو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کسی چیز کو نا ٹیپ کرنا. جیسے آپ دیکھیں ٹیپ کرتے ہیں کسی چیز کو بھی، لیٹس سپوز آپ جب کسی چیز کے اوپر رول کر کے ٹیپ کیا جاتا ہے، اس کو ہم یکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی لپیٹنا، کسی خاص چیز کو خاص طریقے سے لپیٹنا، ایک نارمل لپیٹنا کی طرح نہیں، خاص حکمت والے لپیٹنا. تو فرمایا یکبر لیل، رات کو لیٹا علی النہار، دن کے اوپر اللہ نے رات کو خاص طریقے سے لپیٹا. اسپیشل میتھڈز آف نائٹ، رات کا ایک اسپیشل میتھڈ بنایا. اور وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللیل، اور اسی طریقے سے اسی حکمت کے ساتھ پھر رات کو دن کے اوپر رکھا، لپیٹا. وَسَخَرَ الشَّمْسَ، اور یہ جو مسخر کیا، اس کے اوپر ہمارا کلام انشاءاللہ آئے گا کہ شمس والقمر، قمر کو بھی اور شمس کو بھی. اور یہاں پر ایک لفظ ہے، اس کو میں آپ بیان کرنا ضرور چاہوں گا. یہاں لفظ یہ ہے یجری لأجل مسمى، کہ ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک میعاد تک، یہ جو چاند ہے نا، یہ سورج ہے، اس کو مسخر کیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک وقت تک. اب اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے آگے میں بات کروں گا. پھر سورہ نازعات کے اندر آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا زمین کو اللہ نے بچھایا، والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین کو اللہ نے بچھا دیا. یعنی دحاہا کا لفظ استعمال ہوا. اب میں یہاں پر جو معنی کروں گا یہ اگینسٹ آف لا آف مفسرین ہے، یعنی مفسرین سے اگینسٹ جائے گا یہ معنی. مفسرین کہتے ہیں اس دحاہا کا معنی یعنی بچھا دینا، بچھونا. لیکن میں نے جب ڈکشنریز کو اٹھایا، آپ ڈکشنریز کو اٹھائیں، نیٹ کے اوپر آپ جائیں، مختلف ڈکشنریز عربک موجود ہیں، ان کے اندر آپ جب اس ورڈز کو آپ لکھیں گے دحاہا کو، آپ کو بہت سارے اس کے میننگز ملیں گے. ان میننگز میں ایک جو ہے دحاہا کا جو معنی ملے گا آپ کو، وہ آپ کو یہ ملے گا جیسا دحاہا شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہتے ہیں. دحاہا شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ریئلٹی ہے، میں کوئی یہ نہیں کہ خود سے کہہ رہا ہوں.
اور یہ آپ عربیوں کے یہاں بھی اس کے اوپر باقاعدہ لا موجود ہے. مفہوم یہ ہوگا اگر لفظ سے بچھونا ہی لے لیا جائے, اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ نے زمین کو اس طریقے سے بچھایا جیسے کہ بیضا ہوتا ہے, جسے بیضا, کیونکہ دہا کا ایک معنی بیضوی, بیضے کو بھی کہتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے فرما دیا زمین بیضوی ہے. جیوسٹریکل شیپ بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ بیضوی ہے. قرآن نے آج سے 1400 سال قبل اس کو بیان فرمایا, اور یہ سائنسدان آج آ کے اس تحقیقات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایتھیسٹ کو کہ مجھے اس بات کا بیان فرما دیں کہ قرآن کو کیسے معلوم ہے اگر یہ قرآن گھڑی ہوئی جھوٹی کتاب ہے, اور آپ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہو, یہ گھنٹے گھنٹے کلپ بناتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیجئے قرآن اگر جھوٹی کتاب ہے تو یہ جو چیزیں آج تمہارے آباء و اجداد کو معلوم ہوئی ہیں یہ قرآن کو پہلے کیسے علم ہے؟ یقیناً قرآن کوئی عام کتاب نہیں, اللہ کی طرف سے کتاب ہے, اور صاحب قرآن کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. دا میسنجر آف گاڈ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج دن تک یہ جو ہے یہ جو ایتھیسٹ کے آباء و اجداد ہیں, جو غیر مسلم کے یہ آباء و اجداد ہیں, آج دن تک یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ جو چاندنی ہے نا یہ چاند کی اپنی خود کی روشنی ہے. جو لائٹ آف مون ہے یہ آج دن تک سائنس کہتی ہے کہ یہ چاند کی اپنی روشنی ہے. یہ 450 سال قبل یہ جو ہے سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیقات کر کے بتایا کہ یہ چاند جو ہے ایک ریفلیکٹڈ سورس ہے, سرفیس ہے. تو چاند ایک ریفلیکٹڈ سرفیس ہے جبکہ سورج کی دی ہوئی روشنی ہے. یہ قرآن آج 1400 سال قبل چیخ کر تقریباً 10 سے زیادہ آیات کریمہ کے اندر بیان کرتا ہے چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے. میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں جہاں شمس یعنی سورج کا ذکر ہوا وہاں اس کو سراج کہا گیا, اور جہاں قمر یعنی چاند کا ذکر ہوا چاند کی روشنی کو نور, منیر, منور کہا گیا. پورے قرآن کے اندر کہیں منور کا لفظ سورج کے لیے استعمال نہیں ہوا اور سراج کا لفظ چاند کے لیے استعمال نہیں ہوا. حکمت کیا ہے آپ دیکھیں. لفظ عربک کے اندر آپ دیکھیں, عربی کے اندر چاند کو کہتے ہیں قمر اور سورج کو کہتے ہیں شمس, اور جو روشنی خود کی ہو اس کو کہتے ہیں سراج یعنی سلگتا ہوا چراغ, سراج یا دیا, یا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر سنیے استعمال. میں آگے پڑھوں گا کہ وجعلنا شمس الدیا, یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں. والقمر نورا یہ لفظ استعمال ہوئی ہے سورہ یونس کے اندر. تو سورہ نور کے اندر استعمال ہوا قمر نورا وشمسا سراجا, یہ لفظ استعمال ہوئے شمس کے لیے سراج کا لفظ اور قمر کے لیے نور کا لفظ. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں کہا گیا تبارک الذی جعل, پاک ہے وہ ذات, بڑی ہے وہ ذات, جعل جس نے بنائے فی السماء بروجن, آسمانوں کے اندر برج. یا سائنسدان کہتے تھے نا آسمانوں میں کچھ نہیں ہے, قرآن تو کہتا ہے آسمانوں میں پورے بروج ہیں, ٹھیک ہے, قلعے ہیں, قلعے, بروج ہیں, قلعے ہیں. فجعلنا فیہا سراجا, اور اس میں ایک چراغ ہے. آسمانوں میں کیا ہے؟ چراغ ہے. چراغ کی روشنی اپنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چراغ ہے, سراج ہے. والقمرا, اور چاند ہے منیرا جو منور شدہ ہے, منیر ہے منور شدہ, نور شدہ ہے. منیر اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی, کسی اور نے چمکایا ہو, کسی اور سے چمکا ہو, منیر اسے کہتے ہیں. جبکہ سراج اسے کہتے ہیں جو خود بخود چمکا ہوا ہو اور دوسروں کو چمکاتا بھی ہو. جی سورج خود سراج ہے, روشنی اپنی ہے, قرآن کہتا ہے. جبکہ قمرا نورا, قمر جو ہے وہ نور ہے, وہ سراج نہیں ہے. قمر کی اپنی روشنی ہے, وہ نور ہے.
نور منور منیر رہا ہے. منیر وہ ہے چمکتا ہوا. چاند کیا ہے؟ چمکتا ہوا ہے. پورے قرآن میں کہیں دکھا دیں کہ چاند سراج ہے؟ نہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے. یہ اسلام کی اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہے قرآن جس کے حقائق نہ کوئی پہلے ٹھکرا سکتا ہے، نہ آج کوئی طوائفوں کی اولاد ٹھکرا سکتی ہے. میں دعوت اسلام دیتا ہوں یہ ان حضرات کو جو اسلام کے اوپر اتنی بڑی بڑی زبانیں نکال کے بھونک رہے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کہ آؤ اس طرف آ جاؤ. یہ کتاب تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے. ہر دور میں یہ کتاب آپ کو چیخ چیخ کر دعوت فکر دے رہی ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ خدا کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اور اس کو جو لانے والا، جس کو بیان کرنے والے جو شخص ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ جو ہے صاف صاف قرآن نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں، سورہ نوح کی آیت نمبر 15-16 میں، 15 and 16 میں، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں وَجَعَلْنَا شَمْسَ دیا، وہ دیا ہے شمس جو ہے، وَالْقَمَرَ نورا کے لفظ کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جو چاند ہے اس کی سورج، اس کی روشنی اپنی نہیں ہے. جبکہ آج جو ہے سائنس ابھی چند سو سال قبل بتا رہی ہے یہ بات، قرآن پہلے بتا رہا ہے. یہ کوئی اتفاق محض اتفاق نہیں ہے. چند سال قبل میں نے خود اس ریجیکٹڈ تھیوری کو اپنے سبجیکٹ کے اندر پڑھا تھا جب میں اسکول میں تھا. دا تھیوری آف جیو سینٹرزم، دا تھیوری آف جیو سینٹرزم اب بھی نصابوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو رد شدہ پرانی تھیوری ہے. یہ ایک تھیوری تھی جو سائنسدانوں نے پیش کی کہ جو زمین ہے یہ مرکز ہے اور اس کے ارد گرد چاند، سورج اور باقی سیارے گھوم رہے ہیں. اس تھیوری کو کہا جایا کرتا تھا دا تھیوری آف جیو سینٹرزم، کہ زمین کا سینٹر ہونے کا نظریہ. پھر 16ویں صدی کے اندر، 16ویں صدی کے بعد یہ تھیوری نہیں پیش کی گئی تھی جس تھیوری کو کہا جایا کرتا ہے دا تھیوری آف ہیلیو سینٹرک تھیوری، یعنی سورج کے ہیلوجنس، یعنی تھیوری سورج کے سینٹرک ہونے کا، سینٹر ہونے کی نظریہ. اس کو مسٹر بیپنیکس نے 16ویں صدی کے اندر یہ جو ہے نا بیان کیا. ہیلیو سینٹرک تھیوری، سورج کے مرکز ہونے کا نظریہ پیش کیا گیا. سن 1602 میں ایک جرمنی کے سائنٹسٹ تھا یوہنس کیپلر. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک بک لکھی اس نے، ایسٹرومونووا، دا بکس آف ایسٹرومونووا. اس کے اندر اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو سورج اور چاند ستارے ہیں یہ اپنے اپنے جگہ موجود ہیں، جبکہ سورج ساکن ہے. سورج ساکن ہے، سورج کہیں گردش نہیں کر رہا. سورج کے گرد تمام زمین، پلوٹو اور چاند، ستارے، سورج، تمام کی تمام زمین یہ جو ہے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں. سورج جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج ساکن ہے، اس کے گرد باقی سارے گردش کر رہے ہیں. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کر دیا. تو سورج کو ساکن مانا، سورج کو ساکن بتایا، اور باقی سب کو سورج کے گرد گھومنے والا بتا دیا. اب یہ جناب یوہنس کیپلر نے اپنا ایک بلڈوزر چلایا، اپنی تحقیقات کی. میں کہتا تھا کاش یوہنس کیپلر تو اللہ کے رسول کی برگاہ میں اپنا ضامن تلمذ طے کرتا، تو قرآن کو پڑھتا، تمہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. جو قرآن کہتا اس کو وہ تحقیق کر لیتا، تمہاری تحقیقات کے سالوں سال بچ جاتے، اور تمہاری بکس کے اندر جو تم نے سب سے کالے کی ہیں وہ آج سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 33 ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل
वन्नहारा वश्शम्स वल्कमर कुल्लुन फी फल्किन यस्बहून। असल मेरा जो इस आयत पे गुफ्तगू में करूँगा वो लफ्ज़ है फल्किन यस्बहून। ये सबहा यस्बहून लफ्ज़ मुज़ारे है, या जो इसका फ़ायदा देता है कि ये हमेशा से एक काम हो रहा है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि लफ्ज़ मुज़ारे जो है हाल और इस्तकबाल दोनों पर दलालत करता है। इनडेफिनेट जो है ना वो सेंटेंसेस है। ये नहीं, अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन रात और दिन को पैदा किया और शम्सुल कमर चांद और सूरज को पैदा किया, कुल्लुन तमाम के तमाम, फी फल्किन अपने रास्ते पर, यस्बहून सबा कर रहे हैं, चल रहे हैं। सबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये यहाँ पर ये मफूल के माना में इस्तेमाल हुआ है, तो लफ्ज़ मुज़ारे भी है, तो या को हटा दें, यस्बहून की या को हटाएं और वाव और नून को हटाएं, तो लफ्ज़ बन जाएगा सीन बा और हा, सबा। अब इसको आप देखें डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरीज भरी पड़ी हैं इसके बारे में, डिक्शनरीज भरी पड़ी हैं इस बारे में कि सबहा का जो माना है वो इन माना में आता है कि किसी जिस्म की हरकत, मुतहर्रिक जिस्म को डिस्क्राइब करता है। यानी मैं ये कहता हूँ कि मैं इस माउस को हरकत देता हूँ तो सर्कल जो है सबा कर रहा है, तो सर्कल अपने स्क्रीन पर चल रहा है। मैं ये कहता हूँ ट्रेन सबा कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं ट्रेन हवा में उड़ रही है, इसका मतलब ट्रेन अपनी पटड़ी के ऊपर चल रही है। जब ये मैं कहूँगा कि मछली सबा कर रही है, तो फिश के सबा करने का मफहूम ये नहीं कि सब वो कहीं पैर निकल के भाग रही है। मतलब ये है कि जिस जिस्म के बारे में लफ्ज़ सबा बोला जाएगा वो जिस्म अपनी दुनिया के अंदर अपने हरकत के मुताबिक हरकत कर रहा है। जिस जिस्म का जो रास्ता है वो उसके ऊपर उसी तरीके से हरकत कर रहा है, इसका मफहूम ये होगा। तो इसी तरह अल्लाह फरमाता है जो शम्स और कमर हैं कुल्लु फी फल्किन यस्बहून, जो चांद और सितारे हैं ये साकिन नहीं है, सूरज साकिन नहीं है, बल्कि वो अपने रास्ते के ऊपर गर्दिश कर रहा है, सबा कर रहा है। और ये कुरान की इस स्टेटमेंट का कोई इनकार नहीं कर सकता। बेशक इन्हीं लफ्ज़ों को आप डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, इंग्लिश में भी यही माना बनेगा कि सन ऑफ रोटेटिंग इन रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग इन द वे, इन और सरकर इन और वे, यानी अपने रास्ते, अपने मदार, अपनी जगह पर जो सन है वो रोटेट हो रहा है, वो रोटेटिंग कर रहा है, वो हरकत कर रहा है। तो कुरान ने इस जो है नज़रिए को 1400 साल पहले बता दिया, लोग आज भी इस पर तहकीकात कर रहे हैं। इसी और मज़े की बात यह है कि अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने देखा, गुफ्तगू जारी थी कुछ अर्सा पहले, तो वो कह रहे थे जी अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने ये बयान किया था कि सूरज साकिन है। मैं ये कहता हूँ पहली बात तो ये है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी साइंस के फ़न का आदमी नहीं था, वो आलिम दीन थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे। लेकिन मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने वाकई इसके ऊपर तहकीकात करना स्टार्ट की। मुझे नहीं मालूम कि अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी का सूरज के मुतालिक क्या नज़रिया था, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। लेकिन जब ये बात कन्फर्म हुई कि वाकया उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, तो मैंने कहा भाई सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ। मैंने सुना था इमाम अहमद रज़ा ख़ान रियाज़ियात के अंदर, इल्मुल मंतिक़ के अंदर, इल्मुल कलाम के अंदर, इल्मुल नहव के अंदर, इल्मुल सर्फ़ के अंदर और इल्मुल फ़ारसी के अंदर, इल्मुल उर्दू के अंदर, इल्मुल अरबी के अंदर, हर इल्म में जो है वो फ़न रखने वाला आलिम दीन था। इल्मुल अमलियात के अंदर फ़न रखने वाला एक आलिम दीन था। लेकिन आज मालूम हुआ अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी एक साइंटिस्ट भी था। यार इतनी जमी खुसूसियात रखने वाला ये शख्स, सुभान अल्लाह। किसी सदी में ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं, मुझे तो रश्क होता है जब गैरों ने उनके ऊपर तनकीद की कि उन्होंने सूरज के साकिन होने का नज़रिया पेश किया। मैंने कहा कम से कम
چلو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہوگا، مجھے نہیں علم، لیکن کم سے کم انہوں نے ریسرچ تو کی ہے نا، ان کے پاس نالج آف سائنس تھا، تبھی تو انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر. تو میں نے کہا قربان جاؤں، ان کے مقابلے کا کوئی اور تو نہیں تھا جس نے ان کے مقابلے میں کوئی سائنس کا ریسرچ کی ہو. تو میں نے کہا ان کے دور میں سورج کے ساکن ہونے کا نظریہ مشہور تھا، تو اگر انہوں نے بھی یہ نظریہ پیش کیا ہے تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اس میں حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے بھائی. اس سن میں بڑے بڑے سائنس بھی یہ کہہ رہے تھے. تمہارے ابا جان جو بڑے بڑے یہ سائنسدان تھے، احمد رضا خان سے پہلے وہ کہہ چکے تھے سورج ساکن ہے. تو پھر احمد رضا خان کو تو قصوروار بعد میں ٹھہراؤ، سائنسدانوں کو پکڑو. تو بھائی ایک نظریہ اس وقت سائنس نے تحقیق کر کے پیش کیا تھا. اگر احمد رضا خان فاضل ولی کی فیلڈ سائنس نہیں تھی، انہوں نے کوئی تحقیقات کی بھی ہیں تو خطا پر بھی گئے ہیں، تو کمال تو ہے بھائی. گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، شاہ سوار تو تھے نا وہ. بھائی احمد رضا خان سائنسدان تھے، یہ مجھے آج معلوم ہوا. یار اس شخص نے قلم تو اٹھایا سائنس کی دنیا میں. آپ میں تو یہ ضرورت نہیں کہ وہ سائنس کے بارے میں بات تو کریں. دوسری بات ہے اس دور میں یہ نظریہ سورج کے ساکن ہونے کا، میں خود جب میں دوسری کلاس میں تھا، سیکنڈ میں تھا، تو اس وقت مجھے خود یہ بات پڑھائی گئی کہ سورج ساکن ہے. یہ تو اب کا نیا نظریہ ہے. اب آج سے 10-20 سال پہلے سائنس نے بتایا کہ سورج بھی اپنی محور کے گرد گردش کر رہا ہے. تو یہ قرآن نے الحمدللہ آج سے کئی سال پہلے بتا دیا تھا. اور پھر یہ اپنے جس مدار میں گردش کر رہی ہیں نا، ان کا اپنا اسپیشل وے ہے روٹیٹنگ آف سن اینڈ اسپیشل وے آف روٹیٹنگ آف سن اینڈ مون. ان دونوں کے ایک اسپیشل وے ہیں، اسپیشل مدار ہیں، اپنے مدار سے باہر نکلتے نہیں ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. سورج جو ہے اس کے بارے میں اب سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ جو سورج ہے، یہ جب بگ بینگ ہوا نا، زمین بنی، آسمان بنا، ایک دھماکہ ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے ان دونوں کو جدا کیا، میں آلریڈی پیش کر چکا وہ. تو بگ بینگ کے دوران سورج کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن شروع ہوا. تو آج سائنس کہتی ہے سورج کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت گرمی ہے، وہاں پر آگ جل رہی ہے اور اس کی روشنی ہے سورج کی. تو سورج کی روشنی ایک کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہے، سائنس کہتی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ کیمیکل ریئیکشن رک جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا اور کائنات کے اندر جو روشنی ہے ختم ہو جائے گی. قرآن اس کو قیامت کا منظر بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ایک رات، لمبی رات ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کب سورج نکلے، تو پھر سورج نکلے گا نہیں. تو اس حقیقت کو قرآن جس حقیقت کو بیان کر دیا ہے، سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو سورج ہے یہ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے اس کی روشنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کیمیکل ریئیکشن ختم ہو جائے گا اور یہ جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو اس کو سائنس بھی مانتی ہے. اور سورہ یاسین کی اندر قرآن نے اس کو جا بجا بیان کیا کہ جو سورج ہے نا، یہ ایک ریئیکشن اس کا ہو رہا ہے، ایک وقت کے لیے ہے، ایک پوائنٹ پہ جا کے جو سورج ہے اس کا ریئیکشن ختم ہو جائے گا اور سورج بلیک ہو جائے گا. سورج بلیک ہو جائے گا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے. اللہ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، کہ یہ جو سورج ہے ذالک تقدیر، جو سورج ہے لمستقر لہا، ایک مستقر جو معنی ہے، اس کے معنی دو قسم کے بنتے ہیں. تو مستقر کا جو معنی ہے نا، یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص سائیکل چلا رہا ہے یا فلاں ٹرین چل رہی ہے ایک مقرر کردہ ٹریک کے اوپر، مقرر کردہ اسٹیشن تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرین جا رہی ہے نا اس کی ایک اینڈ ہے، وہاں پہ جا کے وہ رک جائے گی، اس کا ڈی پوائنٹ ہے، اس سے آگے ٹرین کی پٹری نہیں ہے، وہاں پر ٹرین رکے گی. ٹھیک ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹرین کا ایک مستقر مقام ہے. یعنی مستقر جو لفظ ہے یہ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
اور مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مقام کے لیے بھی اور مکان کے لیے بھی، وقت کے لیے بھی اور جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلیس کے لیے بھی۔ تو اگر آپ یوں کہیں کہ سورج کا جو ریئیکشن ہے ایک وقت کے تک کا ہے، تو وہ سورج، اللہ قرآن فرماتا ہے قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں کہ سورج ایک مستقر وقت کے لیے ہے، یعنی ایک وقت کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن صاحب ذالک تقدیر، اور یہی اللہ کے ہاں تقدیر ہے، مقرر ہے، اللہ کے ہاں یہی مقرر ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے واضح بیان کر دیا سورج اپنے مستقر مقام کی طرف سفر کر رہا ہے اور ایک وقت کے لیے ہے، پھر سورج جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، مقام ختم ہو، جب اینڈ پوائنٹ آئے گا تو سورج خلاص، سورج ختم ہو جائے گا۔ تو سن ہیو اراؤنڈنگ ان دا وے اینڈ ہی ٹریولنگ ٹو اینڈ پوائنٹ۔ تو سن ٹریولنگ ٹو اینڈ پوائنٹ، وہ اینڈ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو سورج کی اس حقیقت کو بھی قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور سورج کی سپیڈ ہے نا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سورج چل رہا ہے۔ سورج کی رفتار جو ہے وہ 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار میں سفر کر رہی ہے۔ اب جو سائنس کہتی ہے نا جو سورج ایک خاص مقام کی طرف جا رہا ہے، اس کو سائنس نے جو اپنا نام دیا ہے وہ دیا ہے سولر اپیکس۔ سولر اپیکس کا نام دیا ہے کہ ایک نقطہ ہے جہاں پہ جا کے سورج ختم ہو جائے گا، سورج کائنات کے اندر جو سورج ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ سولر اپیکس کا نام دیا، کروڑوں سال لگیں گے، ابھی آپ فکر نہ کریں، ڈرے نہیں ہیں آپ، کروڑوں سال لگیں گے، لیکن قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور سورہ رعد کے آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 2 کے اندر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے اندر، سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 کے اندر، سورہ زمر کی آیت نمبر 5 کے اندر یہی بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج پھر سائنس نے یہ کہا جی کہ یہ جو ہے اوزون طے ہے، یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک پروٹیکٹ ہے، آسمان جو آسمان کے نیچے یہ ایک آسمان ہے، ایک سکائی ہے، سکائی جسے کہتے ہیں ہم، اوزون پروٹیکشن، اوزون کی گیس ہے ایک جو سورج کے ریئیکشن سے آنے والی خطرناک ویوز کو درمیان میں کور کرتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے سائنس کے اندر۔ تو ایٹماسفیرک، جو ایٹماسفیرک پریشرز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں وہ اوزون طے کا آپ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ایٹماسفیرک اوزون جو گیس ہے اس کے متعلق جو علم ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 کو پر واضح بیان فرمایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ آیت نمبر 32 سورہ انبیاء، فجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے سقفا محفوظا، یہ سقفن ایک ایسی چھت کو کہتے ہیں جو اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے کو درمیان میں جدا کرتی ہو اور اس کے درمیان میں ایک پروٹیکشن مٹیریل ہو۔ چھت کا لفظ ہوتا ہے نا، چھت کا لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ چھت کے لفظ چھت سے اوپر کچھ اور نہیں ہے۔ چھت کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہت کچھ ہے، تو اوپر والی چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیچے والے حصے کو درمیان میں چھت لگائی جاتی ہے۔ قرآن نے لفظ سقفن استعمال کیا، سقفن کا لفظ استعمال کیا، یہ پروٹیکشن۔ تو انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے فرمایا ہم نے اوزون ایٹماسفیرک جو ہے نا وہ آسمان چھت بنائی ہے۔ آج تم ایٹماسفیرک چھت کے بارے میں آج تم نے یہ جانا ہے، ان وردادوں کو، ان کے بارے میں تھیوری وضع آج تم نے کی ہے، آج تم نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں۔ 1400 سال قبل قرآن بتا رہا ہے۔ کیا یہ ایک کڑی ہوئی کتاب ہے؟ کیا یہ ایک جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب تمہارے لیے ایک چیلنج ہے ہر دور میں، اس کے اوپر ایک لفظ بھی کلام کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ آگے دیکھیں سورہ فرقان کے اندر، آج دن تک
میں خود یہ پڑھتا رہا ہوں، کیمیکل انجینئرنگ میں نے کی، تو میں نے جو ٹائپس آف میٹر، 4 ٹائپس آف میٹر جو میں نے پڑھی، اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھا وضاحت کے ساتھ. ابھی اس کی ڈسکرپشن ہوئی ہے، ابھی تقریباً 2 سال قبل 3 سال قبل کی بات ہے، کہ سب لوگ جانتے ہیں، ابھی بھی طالب علموں کو نہیں پتا اس بارے میں، سائنس کے اسٹوڈنٹ کو نہیں معلوم کہ کیا میٹر کی 4 ٹائپس بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہے یونیورسٹی کے اندر کہ 3 ٹائپس آف میٹر، یعنی لکوڈ، گیس اینڈ سالڈ، جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں میٹر. اور اس کو گیس، مایع اور ٹھوس، مادہ کی 3 حالتیں ہم نے پڑھی ہیں نا سائنس کے اندر، فزکس کے اندر. تو آج سائنس کہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان بھی ایک میٹر کی قسم ہے جس کو پلازما کہتے ہیں، یعنی 4 ٹائپس آف میٹر از پلازما. بٹ قرآن اس سے بفور 1400 year before Quran say about that plasma. In سورہ فرقان آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے زمینوں آسمانوں کو ہم نے بنایا. We are creating sky and earth, and we are creating between sky and earth, یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی ہم نے بنایا. درمیان میں کیا ہے جو آج سائنسدان کہتے تھے زمینوں آسمانوں کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہوائیں ہیں، گیس ہے، جس کو ہم نے معلوم کر رکھا ہے گیس ہے. جبکہ آج معلوم ہوا گیس کے علاوہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں پلازما بھی ہے. میں نے کہا آج پلازما معلوم ہوا ہے نا، چند سال بعد کچھ اور نیا بھی معلوم کر لو گے. یعنی you can accept about that Quran say before 14 years before سورہ فرقان verse number 59 قرآن سے we are create the sky and earth and something in between in sky and earth. You can believe. آج ہمارا نظریہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں گیس ہے، قرآن کہتا نہیں کچھ اور بھی ہے، آج سائنس کہتی ہے پلازما بھی ہے. اسی کو جناب سورہ حجر کی آیت، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بڑی ہو گئی، تو میں ہر آیت کو پڑھ کر اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، الگ الگ کلام ہے، تو میں صرف مختصر اس کو بیان کروں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں، سورہ حجر کی آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات کی آیت نمبر 5 میں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں اور بہت کچھ ہے جو تم جانتے ہو وہ بھی ہے، جو تم نہیں جانتے وہ بھی ہے. کائنات آج سے کئی سال پہلے ایک سائنسدان گزرا جس نے ایک بلنڈر چھوڑا. بلنڈر یہ تھا جس کا نام تھا ایڈون ہبل. دس دا ون سائنٹسٹ، دا سائنٹسٹ آف ارضیات، جیولوجی. This scientist's name is Edwin Hubble. He say about that of Earth. He say the universe is expanding. وہ کہتا ہے یہ جو زمین ہے یہ پھیل رہی ہے. اب اس پھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی چیز بڑھ رہی ہے، بلکہ اس کا مفہوم ایسا ہوگا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے، ایڈون ہیبل کہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ اتنا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتے 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 اور بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ہر لمحہ بڑا ہو رہا ہے. جیسے ہر لمحہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے بچہ مر جاتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، پھر مٹی میں نہیں رہتی. ہبل نے کہا تھا کہ زمین، دا یونیورس واز ایکسپینڈنگ، زمین بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے اسی طرح. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اگلی بات فرمائی. اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 میں، اللہ فرمایا ہم نے زمین کو، کائنات کو بنایا جو پھیلتی ہوئی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، ایک کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو کائنات یہ پھیل رہی ہے نا، ایک وقت آئے گا یہ کچھ نہیں بچے گا. جس طرح بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہوتے 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 پھر وقت آتا ہے وہ ٹھیں ٹھپ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی پھیل رہی ہے اور ختم ہو جائے گی. تو دوستو آج
میں نے یہ پہلے موضوع کے اوپر کلام کیا. اب آج کا ہمارا ٹاپک تھا فلکیات. میری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن ان حقائق کو آج وضع کرتا ہے ان حقائق کو بیان کرتا ہے جن کو آج سائنسدانوں نے وضع کیا ہے. یہ سائنسدان یہ نان مسلم اب جو چیز ایکسپیریمنٹ اور انالیٹک کرنے کے بعد تجزیات تجربات کے بعد بیان کرتے ہیں. پہلے تھیوری وضع کرتے ہیں پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. قرآن بیفور 1400 ایئر قرآن نے پہلے ہی بیان کر رکھا ہے. اسلام ایک سچا مذہب ہے اور اس کی حقانیت ہر طرح سے واضح ہے. یہ آج پہلی ایپیسوڈ تھی فلکیات کے متعلق. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ نیکسٹ عنوان پہ لاؤں گا. آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.